بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم بلند مقام کی حامل ہو، تمہاری ایک غلطی پر 2 گنا عذاب دیا جائے گا، اور اسی طرح تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ قرآن کریم روز قیامت تک کے لیے لوگوں سے مخاطب ہے۔ ازواج مطہرات یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تمام ایمان والوں کی مائیں یعنی ام المومنین کا درجہ رکھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نکاح فرمائے، ان میں سے صرف حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھیں، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک نکاح کے وقت 40 سال تھی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں۔ نیز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھیں، اور ان کے پہلے شوہروں سے بچے بھی تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی اور غم گساری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ یاد فرماتے تھے۔ نمبر 2، ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے شوہر سکران بن عمر کے ساتھ مسلمان ہوئی تھیں۔ ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ ماں اور شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں۔ وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا کوئی بظاہر دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبوت کے 10ویں سال ان سے نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 55 سال تھی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی بیوہ عورت تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تقریباً 3-4 سال تک صرف حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی نکاح کے 3 یا 4 سال بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ غرض تقریباً 55 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ہی عورت رہی، اور وہ بھی بیوہ۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 54 ہجری میں ہوا۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی کہ میری بیٹی نبی کے گھر میں ہو، چنانچہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی ہو گیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مدینہ منورہ میں 2 ہجری کو آئیں، یعنی 3-4 سال بعد رخصتی ہوئی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ جیسے باپ نے اسلام کی بڑی بڑی خدمات انجام دی تھیں، بیٹی بھی ایسی ہی عالمہ فاضلہ ہوئیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سے مسائل دریافت فرمایا کرتے تھے۔ ان سے 2210 احادیث کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کنواری بیوی تھیں، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 57 یا 58 ہجری میں انتقال ہوا۔ نمبر 4، ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور انہی زخموں سے تاب نہ لا کر انتقال فرما گئے تھے۔
اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 3 ہجری میں نکاح فرما لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال کی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 41 یا 45 ہجری میں ہوا۔ نمبر 5، ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے پھر عبیدہ بن حارث سے ہوا تھا۔ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچیرے بھائی تھے۔ تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے شوہر کے انتقال کے بعد ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال کی تھی۔ وہ نکاح کے بعد صرف 3 ماہ زندہ رہیں۔ یہ غریبوں کی اتنی مدد اور پرورش کیا کرتی تھیں کہ ان کا لقب ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں پڑ گیا تھا۔ نمبر 6، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ احد کے زخموں سے وفات ہو گئی تھی۔ 4 بچے یتیم چھوڑے۔ جب کوئی بظاہر دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے کس بچوں اور ان کی حالت پر رحم کھا کر ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 45 سال تھی۔ 58 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں انہی کا انتقال ہوا۔ غرض یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر غزوہ احد میں 3 ہجری میں شہید ہوئے یا زخموں کی تاب نہ لا کر انتقال فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوہ عورتوں سے ان کے لیے دنیاوی سہارے کے طور پر نکاح فرما لیا۔ نمبر 7، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھیزاد بہن تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح کوشش کر کے اپنے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا تھا، لیکن شوہر کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں بنی اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سمجھایا مگر دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مصیبت کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح 5 ہجری میں ہو گیا، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھ کر اس کی متعلقہ یا بیوہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ سے نکاح کر کے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ منہ بولے بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، یعنی منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ عورت سے شادی کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ باپ اپنے حقیقی بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ عورت سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 20 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ نمبر 8، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی میں پکڑی گئی تھیں اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو آزاد کرنے کے لیے کچھ پیسے مانگے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی تعاون کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ بھی ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رقم ادا کر کے ان کو آزاد کرا دیا، پھر فرمایا کہ بہتر ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح 5 ہجری میں ہو گیا، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 سال کی تھی۔ جب لشکر نے یہ سنا کہ سارے قیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بن گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب قیدیوں کو آزاد کر دیا۔
اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چھوٹی سی تدبیر نے 100 سے زیادہ انسانوں کو لونڈی اور غلام بنائے جانے سے بچا دیا۔ نیز حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے قبیلہ بنو مصطلق کی ایک بڑی جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے ہی عربوں میں زمانہ جاہلیت سے جاری انسانوں کو غلام و لونڈی بنانے کا رواج رفتہ رفتہ ختم کیا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ نمبر 9، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تعلق یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر سے ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے باپ، بھائی اور ان کے شوہر کو جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ قید ہو کر آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ چاہے اسلام لے آئیں یا اپنے مذہب پر باقی رہیں۔ اگر اسلام لاتی ہیں تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ ان کو آزاد کر دیا جائے گا تاکہ اپنے خاندان کے ساتھ جا ملیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے لوگوں میں واپس جانے کے بجائے اسلام قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر 7 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ نمبر 10، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ جن دنوں ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے، یہ مسلمان ہوئی تھیں، اسلام کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، پھر شوہر کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جا کر ان کا شوہر مرتد ہو گیا۔ ایسی سچی اور ایمان میں پکی عورت کے لیے یہ کتنی مصیبت تھی کہ اسلام کے واسطے باپ، بھائی، خاندان، قبیلہ اور اپنا ملک و وطن چھوڑا تھا۔ پردیس میں خاوند کا سہارا تھا، اس کی بے دینی سے وہ بھی جاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی صابرہ عورت کے ساتھ حبشہ ہی میں 7 ہجری میں نکاح کیا، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ 44 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 11، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ان کی ایک بہن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ایک بہن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک بہن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں، ایک بہن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر 7 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ 51 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ان ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔